دیوبندی جو ہے وہ اپنے بیانات کے اندر ایسا پھنس چکا ہے کہ ابھی جو اس نے ساجد دیوبندی نے کلپ اپلوڈ کیا ہے میرے جواب میں، اس کے اندر بھی ان چیزوں کو اس نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ساجد دیوبندی بالکل مناظرے سے فرار ہو چکا ہے، اور اس نے جو بھی راہ فرار اختیار کرنے کا رستہ بنایا تھا ہم نے وہ سارے رستے بند کر دیے ہیں۔ سامعین و ناظرین، مناظر اسلام شیر اہل سنت حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اپنی کل ہی اپلوڈ ہونے والی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے مشہور گالی باز و بد زبان اور اب تک کے بھاگے ہوئے نام نہاد مناظر ساجد خائن کوڈو کی ایسی زبردست گرفت کی ہے جسے سن کر مزے کو بھی مزہ آ جائے، اور مجھے یقین ہے آپ حضرات نے وہ ویڈیو ضرور ملاحظہ کر لیا ہوگا، اور اگر اب تک نہیں کیا ہے اس ویڈیو کو، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اب ضرور دیکھ لیں، مگر پہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں تاکہ ساجد خائن کوڈو کیسے اپنے ہی جال میں پھنس کر اپنی پلید مٹی کو مزید پلید تر کر چکا ہے، اس کا ڈبل مزہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ ایک عرصہ دراز سے ساجد خان دیوبندی نے سوشل میڈیا پر علماء اہل سنت و جماعت کے خلاف اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ علماء اہل سنت و جماعت کو ٹیلی فون کالز کر کر کے اس کی ریکارڈنگ کی، اور پھر مناظرہ کے نام سے ایک باقاعدہ طور پر اپنی ایک سیریل اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور اس کو مناظرہ کا نام دیا، اور اپنی مختلف ویڈیوز کے اندر گاہے بگاہے ساجد خان دیوبندی نے علماء اہل سنت و جماعت کو چیلنج کیا، اور باقاعدہ طور پہ اس نے عبارات اکابر دیوبند کے حوالے سے نام لے کے عبارات کا یہ چیلنج کیا کہ عبارات پر کوئی بریلوی ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، مناظرہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو جب یہ عبارت پر بیٹھیں گے تو ان کے گھر کا گند کھلے گا نا، ان کے ہوش ٹھکانے آئیں، لیکن بیٹھتے نہیں ہیں نا۔ آج کوئی بریلوی جس سے ہماری تحریریں سیکھ، اور تمہیں بھی میں کہتا ہوں جو بریلی ہمیں جانتا ہو، بولو مولوی ساجد کو یا جو ہمارے گروپ کے مولانا قادری صاحب کو، مفتی جیب اللہ صاحب کو، مفتی مجید صاحب کو ہم میدان مناظرے میں لائیں گے عبارات پر، تم اپنے کسی پیو کو لاؤ، بریلوی مرتے مرتے مر جائے گا، ہمارے مقابلے میں بیٹھنے کو تیار نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ یہ شعر اب یہ ساجد خائن کوڈو سامعین اس طرح کہہ رہا ہوگا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار مجھ سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار مجھ سے، یہ بازو تیرے آزمائے ہوئے ہیں۔ جبھی تو یہ ساجد خائن کوڈو دیوبندی کلپ تو کھیل رہا ہے، مگر اپنے اکابر کی کفریہ عبارتوں کے گند کو صاف کرنے کی اپنے آپ میں جرت نہ پا کر پتلی گلی سے بھاگا ہوا ہے۔ سامعین، جب تک ساجد خائن کوڈو دیوبندی کی بکواسات کو علماء اہل سنت و جماعت نے نظر انداز کیا اور پاگل کی بڑ سمجھ کر چھوڑتے رہے، تب تک یہ ساجد خائن کوڈو دیوبندی اپنی مجلسوں میں اچھل اچھل کر کہتا تھا کہ میرے مقابلے میں عبارات پر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، بلکہ اس کی چیلنج بازی اور اندھوں میں کانا راجہ بننے کا اس پر ایسا بھوت سوار تھا کہ کہتا تھا کہ جس کا جو چیلنج ہمیں ہے ہمیں وہ چیلنج قبول ہے۔ لیکن جو ہی مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ان کے اپنے مولویوں کی کفریہ عبارتوں پر مناظرے کی دعوت دی، بیچارے ساجد خائن کوڈو دیوبندی وہابی کی حالت ایسی پتلی ہوئی کہ اب وہ منہ چھپائے پھر رہا ہے۔ سنیں اس کا دعویٰ کیا تھا پہلے۔ اور 10 دفعہ میں کہہ چکا ہوں، جس کا جو چیلنج ہمیں ہے ہمیں وہ چیلنج قبول ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، ایک تو سامنے بیٹھے اور ایک ہو مقابلے کا آدمی۔ بحمد اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز نے ساجد خان دیوبندی کو دیوبندی اکابر کی ان گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر مناظرہ، مباحثہ اور مکالمہ کی دعوت دی جن عبارات پر علماء اہل سنت و جماعت نے بالعموم اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بالخصوص شرعی فتویٰ دیا، اور میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے دلائل اور تصریحات آئمہ کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے
کہ جو فتویٰ علماء اہل سنت نے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوبندی اکابر کی ان گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر دیا ہے، وہ فتویٰ بالکل مبنی بر حق ہے اور وہ شرعی فتویٰ ہے۔ ہم اس کا بالکل ان عبارات کو کفریہ ثابت کریں گے اور گستاخانہ ثابت کریں گے۔ اور ساجد خان دیوبندی کو میں نے کہا کہ 25 اپریل تک تمہارے پاس ٹائم ہے، تم میرے اس دعوے کے مطابق میرے ساتھ بات کرو۔ لیکن ساجد خان دیوبندی نے اس انداز سے میرے جواب میں ویڈیو بنائی کہ بظاہر شو یہ کیا کہ میں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے، لیکن ساتھ اس کے یہ شرط اور بیریہ لگا دیا، کہا کہ میں اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے قبول ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے احمد رضا بریلوی کے کفر و ایمان پر بات ہوگی، احمد رضا بریلوی کے سچا اور جھوٹا ہونے پر بات ہوگی۔ اور اپنی ان ویڈیوز کے اندر ساجد خان دیوبندی نے یہاں تک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ کہا کہ احمد رضا بریلوی وہ اس صدی کا سب سے بڑا گستاخ ہے، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ قارون اور حامان اور فرعون کی طرح احمد رضا بریلوی کا کفر قطعی اور جزمی ہے۔ کہ یہ شخص جھوٹا کذاب ہے، اس شخص کو اگر مسلمان ثابت کیا جا سکتے تو معاذ اللہ قارون اور فرعون کو بھی مسلمان ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کفر، بے ایمان ہونا، گستاخ ہونا، یہ فرعون اور حامان کے کفر کی طرح قطعی جزمی ہے۔ تو سنا سامعین آپ نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کفر کو اس نے ساجد خان کوڈو نے قطعی کہا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کا یہ بیان سنیں۔ میں نے اس کے اوپر گفتگو کی اپنی کتاب نواب احمد رضا خان بریلوی حیات، خدمات و کارنامے۔ میری نظر میں تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر نہیں کی، اور اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں لکھا کہ میں احمد رضا بریلوی کو کافر نہیں مانتا۔ یہ ساجد خان کا اپنا موقف ہے کہ میں کافر نہیں کہتا۔ اب اکفار الملحدین میں انور شاہ کشمیری نے یہ لکھا ہے کہ جس کا کفر جزمی اور قطعی ہو اس کو کافر کہنا ضروری، جو شخص کسی قطعی اور یقینی کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ اگر ساجد خان دیوبندی اپنی اس کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ میں کافر نہیں کہتا اور بیان میں کہتا ہے کہ احمد رضا کا کفر یقینی اور قطعی ہے، تو انور شاہ کشمیری کے بیان کے مطابق ساجد خان دیوبندی کیا ٹھہرا؟ اب کیا ٹھہرا وہ خود بیان کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے بیان اور اپنی تحریر سے ساجد خان کوڈو کافر ہوا۔ اب ایک اور حوالہ سامعین مفتی صاحب ہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ معروف کتاب ہے رضا خانی مذہب، جس کو دیوبندیوں نے بڑا اچھالا اور اس کو بڑا مشہور کیا۔ سعید دیوبندی کی کتاب رضا خانی مذہب، اس میں تیسرا حصہ صفحہ نمبر 76 ہے۔ سعید دیوبندی لکھتا ہے کہ اولیاء کرام محدثین دیوبند کو کافر کہنے والا مولوی احمد رضا خان بریلوی خود مشرک اور کافر ہے۔ جو اس کے مشرک اور کافر ہونے میں شک کرے یا توقف کرے وہ بلا شبہ مشرک اور کافر ہے۔ کون؟ جو اعلیٰ حضرت کے کفر اور شرک میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اور نواب احمد رضا میں ساجد خان دیوبندی نے لکھا ہے کہ ہمارے صف اول کے اکابر نے احمد رضا کو کافر نہیں کہا، اور یہ کہا کہ ہمارا احمد رضا کی تکفیر پر اجتماعی موقف نہیں ہے، اور خود کہا کہ میں کافر نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے تو اس کو روکتا نہیں ہوں۔ تو پھر اب سعید دیوبندی کے بیان کے مطابق ساجد دیوبندی خود کیا ٹھہرا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کفر و ایمان پر مناظرے کی بات کرنے والے دیوبندیوں کے مشہور گالی باز و بد زبان نام نہاد مناظر ساجد خان کوڈو پر اللہ کا قہر یوں نازل ہوا کہ کئی طرح سے خود ہی کفر کے گڑھے میں لڑھک کر کافر ہو گیا۔ باقی سامعین و ناظرین، مفتی صاحب کی تفصیلی ویڈیو یعنی اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، اس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو پوری تفصیل سے لازمی ملاحظہ فرما لیں۔